ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ ایک دن بازار گیا اور اس نے 3 سیب لیے اپنے تینوں بیٹوں کے لیے۔ 3 سیب لے کر وہ واپس گھر آیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور تینوں کو ایک ایک سیب کر کے دے دیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، لیکن باپ نے کہا بیٹا یہ ایسے نہیں کھانے۔ تو انہوں نے پوچھا ابا جان یہ کیسے کھانے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان کو لے جاؤ، تم تینوں ان کو ایسے کھاؤ گے کہ آپ کو کوئی دیکھے نہ۔ آپ تینوں کے تینوں سیب کھاؤ گے، اپنا اپنا سیب کھاؤ گے، مگر آپ کو کوئی دیکھے نہ، ایسے کھا کر آنا ہے۔ تو چھپ کر کھاؤ، جہاں بیٹھ کر مرضی کھاؤ، لیکن کھانے ایسے ہیں کہ جیسے آپ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تینوں چلے گئے۔ باپ نے کہا جب تینوں سیب کھا لو تو واپس آ کر مجھے بتانا بھی ہے کہ کسی کو کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ چلے گئے تینوں۔ تو کچھ دیر بعد واپس لوٹے۔ باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کس کس نے سیب کھایا اور کسی کو کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا جیسے میں نے کہا تھا؟ تو بڑے بیٹے سے پہلے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا آپ نے سیب کھایا اور آپ کو کسی نے دیکھا؟ تو اس نے کہا جی ابا جان میں نے سیب کھایا ہے لیکن مجھے کسی نے دیکھا نہیں، میں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور وہاں پر میں نے سیب کھایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ کہ تم نے سیب جب کھایا تو تمہیں کسی نے دیکھا؟ کہتا نہیں ابا جان میں کمرے میں چلا گیا، میں نے اندر سے کنڈی لگا لی، کمرے میں میرے سوا تھا کوئی نہیں، تو مجھے بھی کسی نے نہیں دیکھا، میں نے بھی سیب اکیلے کھایا ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جیسے آپ نے کہا ہے میں نے ویسے کیا ہے۔ پہلے نے بھی کہا مجھے کسی نے نہیں دیکھا اور اب دوسرے نے بھی یہی کہا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ دونوں جیسے باپ نے کہا تھا ویسے انہوں نے جواب دے دیا ابا جان ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے سیب کھا لیے۔ تیسرے کی باری آئی جب چھوٹے کی، تو باپ نے پوچھا بیٹا تم بتاؤ تم نے کہاں کھایا اور کیا تمہیں کسی نے دیکھا؟ تو صدقے جاؤں اس چھوٹے نے جواب دیا کہ ابا جان میں نے سیب نہیں کھایا۔ باپ نے کہا بیٹا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ جب آپ کے دونوں بڑے بھائیوں نے کھا لیے تم نے کیوں نہیں کھایا؟ کہتا ابا جان آپ نے شرط یہ رکھی تھی کہ وہاں پر کھاؤں جہاں پر کوئی دیکھے نہ۔ میں کمرے میں گیا، وہاں پر کھانے لگا تو میں نہ کھا سکا، میں جھاڑی کے پیچھے بھی چھپا، میں 4-5 جگہوں پر گیا جہاں پر میں نے کوشش کی کہ میں سیب کھاؤں کہ مجھے کوئی دیکھے نہ، مگر ایک ذات تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابا جان نے کہا بیٹا وہ کون سی ذات تھی؟ کون آپ کو دیکھ رہا تھا کہ تو جہاں بھی چھپ رہا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا تھا؟ کیسا تھا وہ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ دیکھ رہے تھے؟ کہتا ابا جان میں نے کچھ دن پہلے مسجد میں اپنے استاد محترم قاری صاحب سے اس نے مجھے ایک آیت سنائی تھی جو تھی کہ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو وہ میرے ذہن میں تھی۔ جب میرے استاد نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو ابا جان یہ کمرے کے اندر بیٹھ کر کھانا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر کھانا اور جہاں بھی چھپ جائیں، جو دلوں کے راز جان سکتا ہے کیا وہ ہمارا چھپنا نہیں جانتا؟ ہائے ہائے، سمجھ تو سب کو آ گئی ہے نا کہ جو بچہ ہے وہ استاد کی اس بتائی ہوئی آیت مبارکہ پر اتنا ایمان مضبوط کر چکا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا واللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ دلوں کے راز دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ وہ ہر طرح ہمیں جہاں بھی ہم چھپ جائیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے۔ ابا جان میں کیسے سیب کھاتا جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی نہ دیکھے تو کھانا ہے، مگر انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن وہ ذات ضرور دیکھ رہی تھی مجھے، تو بتاؤ ابا جان میں کیسے سیب کھاتا؟ میرے سیب ابھی میرے پاس موجود ہے، میں نے واقعی سیب ابھی تک نہیں کھایا۔ تو اس وقت باپ خوش ہوا۔ باپ نے کہا بیٹا میں یہی سمجھانا چاہتا تھا، جو بڑے 2 بیٹوں کو سمجھ تو نہیں آئی مگر میرا چھوٹا بیٹا سمجھ گیا کہ واقعی میرا خدا ہر جگہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، وہ بے پناہ محبتیں کرنے والا ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے بیٹا، آپ دونوں کا بھی ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں ہر حالت میں دیکھتا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ایک چیز سے باخبر ہے۔ تو لہٰذا بیٹو تم تینوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اب جو بھی گناہ کرو تو یہ یاد رکھنا وہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ اچھا کام کرو گے تو وہ دیکھ کر آپ کے لیے اچھائیوں کے راستے، اچھے راستے کھولے گا، بھلائیوں کے راستے کھولے گا، آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ آپ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ اس دنیا میں بھی برا کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ آگے آنے والے دور میں آخرت میں بھی قبر میں بھی آپ کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ تو باپ نے بڑی خوبصورت نصیحت کی ان 3 بیٹوں کو اور بہت بخوبی سمجھایا کہ وہ بے نیاز مولا ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر پل دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے،
وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ حضرات ہمیں بھی اس چیز کا ایمان ہونا چاہیے، ہاں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر پل ہم سے باخبر ہے، وہ واقف ہے ہمارے دلوں کے بھید جو ہم سوچتے ہیں، وہ ہمارے سوچنے سے بھی پہلے ہم سے باخبر ہوتا ہے کہ وہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ وہ اتنی اس کی بھی کتنی کرم نوازی ہے نا، ہم نیکی کرنے کا سوچتے ہیں نا تو وہ ہمیں جب تک وہ نیکی کر نہیں لیتے تب تک بھی ہمیں نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ ابھی ارادہ کرتے ہیں نیکی کا تو نیکی کے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، مگر گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو جب تک گناہ کر نہیں لیتے تب تک گناہ ہمارا لکھا نہیں جاتا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، بے نیازی ہے، یہ اس کی ستاری ہے، وہ بڑی پردے ڈالنے والی ذات ہے۔ تو ہمیں بھی اس کی اس کرم نوازی بے نیازی جو اس کی ہے، جس میں وہ ہماری تمام خطاؤں کو بھول رہا ہے مگر ہماری نیکیوں کو اپنے وہ اس کا ہمیں بڑا اچھا صلہ اور اجر دے رہا ہے، ہمیں بھی اس کا اور اس کے محبوب کے کہے گئے فرمودات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا چھوٹا سا پیغام بڑا پسند آیا ہوگا، آپ اس کو لائک بھی کریں گے، میری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بھلائی کی بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے اور اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔